ماسٹر بلانک اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس ماسٹر بول رہا ہوں، ماسٹر بلانک نے بچوں جیسے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ لارڈ ولیم کی کال ہے ماسٹر، اسپیشل فون پر رابطہ کریں۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ماسٹر بلانک بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر ہلکے سے خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ لارڈ ولیم سالوس کا سپر چیف ہے اور سالوس کے چیفز کا چیئرمین بھی ہے، اس لیے اس کا فیصلہ اور حکم حتمی سمجھا جاتا ہے۔ اس نے جلدی سے فون کا ریسیور رکھا اور پھر اٹھ کر دیوار میں موجود ایک سیف کو کھولا اور اس میں موجود سرخ رنگ کے ایک جدید ساخت کا فون نکال کر اس نے اسے میز پر رکھا اور پھر اس کا ریسیور اٹھا کر اس نے ایک بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے فون پر سرخ رنگ کا ایک چھوٹا سا بلب جل اٹھا۔ وہ ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا اس بلب کو دیکھتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ اس بٹن کے پریس ہوتے ہی اس فون اور اس پورے کمرے کی چیکنگ شروع ہو گئی ہوگی، حتیٰ کہ اس کے جسم اور ذہن کی بھی چیکنگ ہو رہی ہوگی۔ جب سب اوکے ہو جائے گا پھر یہ بلب سبز رنگ میں تبدیل ہو جائے گا اور اس کے بعد بات ہو سکے گی، ورنہ معمولی سی گڑبڑ کا مطلب فوری موت کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے۔ لیکن چند لمحوں بعد جب بلب ایک جھماکے سے سبز ہو گیا تو ماسٹر بلانک نے بے اختیار اطمینان بھرا طویل سانس لیا اور یکے بعد دیگرے 3 اور بٹن پریس کر دیے۔ کون بول رہا ہے؟ رابطہ ہوتے ہی ایک چیختی ہوئی کرخت سی آواز سنائی دی۔ لہجہ ایسا تھا جیسے بولنے والا بولنے کے بجائے سننے والے کو چابک مار رہا ہو۔ ماسٹر بلانک عرض کر رہا ہوں سر چیف، ماسٹر بلانک نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، تم سے تفصیلی بات ہونی ہے، سپر ویوز پر بات کرو۔ دوسری طرف سے اسی طرح چابک مارنے والے لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ماسٹر بلانک نے ریسیور رکھ کر فون اٹھایا اور اسے لے جا کر سیف میں رکھ کر سیف بند کر دیا۔ پھر اس نے دیوار میں موجود الماری میں سے ایک سیاہ رنگ کا آلہ اٹھایا۔ یہ ریموٹ کنٹرول طرز کا آلہ تھا۔ اس نے اسے میز پر رکھا اور اس کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا۔ یہ سپر ویوز تھا۔ اس پر ہونے والی بات گو ٹرانسمیٹر کی طرح ہوتی تھی، لیکن اس میں بات کے اختتام پر اوور نہیں کہنا پڑتا تھا، بلکہ اس طرح بات چیت ہوتی تھی جیسے آمنے سامنے بیٹھ کر بات ہوتی ہے۔ انتہائی اہم ترین معاملات میں سپر ویوز استعمال کیا جاتا تھا۔ چند لمحوں بعد سپر ویوز پر ایک چھوٹا سا بلب جل اٹھا۔ ماسٹر بلانک عرض کر رہا ہوں۔ بلب جلتے ہی ماسٹر بلانک نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ماسٹر بلانک، اے جی مشن کا کیا ہوا؟ تم نے ابھی تک کوئی رپورٹ ہی نہیں بھجوائی جبکہ اس پر کام رکا ہوا ہے۔ لارڈ ولیم کی کرخت آواز سنائی دی۔ جناب، پاک ایشیائی فارمولا وہاں کی سیکرٹ سروس کے چیف کی تحویل میں ہے اور اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اور نہ ہی اس سروس کے ممبران کے بارے میں کوئی جانتا ہے۔ انہیں ٹریس کرنے کے لیے میں نے ایک پلاننگ کی ہے، ماسٹر بلانک نے کہا، اور پھر اس نے پوری تفصیل سے فرخندہ کے ذریعے 4 سٹارز اور 4 سٹارز کے ذریعے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف اور اس کے ہیڈ کوارٹرز کو ٹریس کرنے اور پھر وہاں سے فائل حاصل کرنے اور اس سلسلے میں ڈاکٹر سنیک کی خدمات کے بارے میں پوری تفصیل بتا دی۔ ماسٹر بلانک، یہاں ایک لمحہ قیمتی ہے اور تم اس قدر طویل پلاننگ میں لگے ہوئے ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ تمہاری پلاننگ بے حد شاندار ہے، لیکن اس میں کافی طویل عرصہ لگ جائے گا، جبکہ ہمارے پاس ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم ای جے کو جلد از جلد تیار کر کے سب سے پہلے اس کا تجربہ پاک ایشیا پر کرنا چاہتے ہیں، لارڈ ولیم نے تیز لہجے میں کہا۔ سپر چیف، اصل مسئلہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف اور ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کرنا ہے۔ میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق پاک ایشیا کے صدر کو بھی اس بارے میں علم نہیں ہے، ماسٹر بلانک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے ابھی بتایا ہے کہ 4 افراد کو ٹریس کر لیا گیا ہے اور یہ چاروں سیکرٹ سروس کے ممبران ہیں، لارڈ ولیم نے کہا۔ یس سر، لیکن یہ انتہائی تربیت یافتہ افراد ہیں اور ان پر تشدد کر کے ان سے معلومات حاصل نہیں کی جا سکتی، اس لیے میں نے اس لڑکی فرخندہ کے ذریعے معلومات حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے، ماسٹر بلانک نے کہا۔ میں اس سلسلے میں کراس ونگز کو حرکت میں لے آتا ہوں۔ تم ڈاکٹر سنیک کو کہہ دو کہ جب کراس ونگز کے 4 افراد اس کے پاس پہنچے تو وہ فوراً ان کے ساتھ پاک ایشیا جائے۔ کراس ونگز کا چیف گرے ساتھ جائے گا اور وہاں تمام کارروائی کرے گا۔ وہ ابھی تم سے رابطہ کرے گا، تم اسے اس عمران کے بارے میں تفصیل بتا دینا، وہ خود ہی مشن مکمل کر لے گا، لارڈ ولیم نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی آنے پر موجود جلتا ہوا بلب بجھ گیا تو ماسٹر بلانک نے اس طرح لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیے جیسے اس کے سر پر رکھا ہوا ہزاروں ٹن کا وزن ہٹ گیا ہو۔ اس نے سپر ویوز کو الماری میں رکھا اور پھر الماری بند کر کے وہ واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس مشن میں میری جان بھی جا سکتی تھی، اب کراس ونگز جانے اور یہ مشن،
ماسٹر بلانک نے بچوں کی طرح مسرت بھرے لہجے میں خود کلامی کرتے ہوئے کہا، اور پھر فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس ماسٹر، دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر سنیک سے بات کراؤ فوراً، ماسٹر بلانک نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ماسٹر بلانک نے کہا۔ ڈاکٹر سنیک لائن پر ہیں، بات کریں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، ماسٹر بلانک نے کہا۔ یس سر، میں ڈاکٹر سنیک بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر سنیک، سپر چیف کے حکم پر اب پاک ایشیا مشن کو فوری طور پر مکمل کرنے کے لیے کراس ونگز کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ کراس ونگز کا چیف گرے آپ سے فوری رابطہ کرے گا۔ آپ نے اس کے ساتھ پاک ایشیا جانا ہے۔ وہ لوگ وہاں سیکرٹ سروس کے کسی رکن کو اغوا کر کے آپ کے پاس لائیں گے، اور آپ نے اس کے ذہن کو کھنگال کر سیکرٹ سروس کے چیف اور اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کر کے مسٹر گرے کو دینی ہیں۔ ان معلومات کی بنا پر وہ مشن مکمل کریں گے، ماسٹر بلانک نے کہا۔ سپر چیف اور آپ کے احکامات کی مکمل تعمیل ہوگی، ڈاکٹر سنیک نے کہا تو ماسٹر بلانک نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ اب تک جو کچھ ہوا تھا اس کی وجہ سے اس کی چھٹی حص بتا رہی تھی کہ معاملات دن بدن گھمبیر ہوتے جائیں گے۔ اس لیے اب جب کہ سپر چیف نے مشن اس سے لے کر کراس ونگز کو دے دیا تھا تو اسے بے حد اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کراس ونگز سپر چیف کے تحت ایک فعال اور انتہائی خطرناک تنظیم ہے، جس میں کٹر مذہبی جنونی لیکن انتہائی تربیت یافتہ یہودی ایجنٹ شامل کیے گئے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ سپر چیف کا نام لارڈ ولیم فرزی ہے، اور وہ بظاہر یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایکریمیا کی کسی ریاست میں رہتا ہے، لیکن ماسٹر بلانک کو معلوم تھا کہ وہ گریٹ لینڈ کے دارالحکومت میں ہی رہتا ہے، اور اسے اس کے اصل نام کا بھی علم تھا، لیکن اس نے آج تک اس بارے میں منہ سے بھاپ تک نہ نکالی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ سپر چیف کا ایک اشارہ اسرائیل کے صدر کو بھی معزول کر سکتا ہے، تو ماسٹر بلانک تو کسی قطار میں شمار ہی نہ تھا۔ یہ بات اپنی جگہ درست تھی کہ وہ سالوس کا چیف تھا، اور سالوس کے رابطے پورے ایکریمیا اور یورپ میں پھیلے ہوئے تھے، اور سالوس ڈرگ اور اسلحہ بزنس میں مافیا سے بھی آگے جا رہی تھی۔ لیکن اس کے باوجود سپر چیف بہرحال سپر چیف تھا۔ پوری دنیا کے معاشی اور سماجی طور پر انتہائی طاقتور یہودی اس کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کر سکتے تھے، اور ایک لحاظ سے اسے اس بات پر خوشی بھی ہوئی تھی کیونکہ اس نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں اب تک جو کچھ معلوم کیا تھا، اس لحاظ سے اسے یقین تھا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس لاکھ خفیہ، فعال اور خطرناک تنظیم ہونے کے باوجود کراس ونگز کا کسی بھی صورت مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ وہ بیٹھا یہی باتیں سوچ رہا تھا کہ انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی، تو اس نے چونک کر انٹرکام کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ماسٹر بلانک نے کہا، چیف گرے یہاں موجود ہیں اور آپ سے ملاقات چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ بھجوا دو، ماسٹر بلانک نے مختصر الفاظ میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک دیو ہیکل آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ تیز ترار ٹائپ آدمی ہے۔ اس کی چھوٹی لیکن چمکدار آنکھیں سرچ لائٹس کی طرح حلقوں میں گھوم رہی تھیں۔ آؤ چیف گرے، بیٹھو، ماسٹر بلانک نے اٹھے بغیر کہا۔ شکریہ، آج بڑے طویل عرصے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے، گرے نے مسکراتے ہوئے کہا اور میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، میرے خیال میں ہماری ملاقات 2 سال بعد ہو رہی ہے، ماسٹر بلانک نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ٹرے میں شراب کی ایک بوتل اور گلاس رکھے اندر داخل ہوا، اور اس نے بوتل اور گلاس گرے کے سامنے رکھے اور خالی ٹرے لیے واپس چلا گیا۔ کمال ہے، تمہارے آدمیوں کو ابھی تک یاد ہے کہ میں کون سی شراب پسند کرتا ہوں، گرے نے بوتل دیکھ کر قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، یہاں ہر چیز کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے، ماسٹر بلانک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ گڈ، یہ تو واقعی شاندار انتظام ہے، گرے نے کہا، اور بوتل کھول کر اس نے شراب گلاس میں ڈالنے کے بجائے اٹھا کر براہ راست منہ سے لگا لی، اور اس وقت تک اس نے اس سے منہ سے نہیں ہٹایا جب تک آدھے سے زیادہ بوتل خالی نہ ہو گئی۔ اس کا سرخ چہرہ مزید سرخ ہو کر پکے ہوئے ٹماٹر سے بھی زیادہ سرخ ہو گیا تھا۔ سپر چیف نے کہا تھا کہ تم مجھے نئے مشن کے سلسلے میں بریف کرو گے، گرے نے بوتل میز پر رکھتے ہوئے کہا تو ماسٹر بلانک نے سامنے موجود فائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دی۔ اسے پڑھ لو، تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، ماسٹر بلانک نے کہا تو گرے نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر فائل کھول کر اسے پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ فائل پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیلتے چلے جا رہے تھے۔ گڈ، تم نے بہترین اور بے داغ پلاننگ کی تھی۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس افریت ہے، اور اس افریت سے نمٹنے کا یہ بہترین طریقہ ہے، لیکن گڑبڑ کہاں سے ہوئی؟
گرے نے فائل پڑھ کر اسے بند کرتے ہوئے کہا۔ گڑبڑ اس وقت شروع ہوئی جب عمران اس کھیل میں داخل ہوا، پھر سالوس کا نام بھی سامنے آ گیا اور ہمارے آدمی کو بھی اغوا کر لیا گیا، اور مجبوراً ہمیں اپنے آدمی کے جسم میں موجود بموں کو بلاسٹ کر کے اسے ہلاک کرنا پڑا، اور مشین پسٹل اور ٹیپ ریکارڈر کو بھی ریس سے جلا کر راکھ کرنا پڑا۔ ماسٹر بلانک نے کہا، کیا یہ بات حتمی ہے کہ فارمولے کی فائل پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر میں ہے؟ گرے نے کہا، ہاں یہ حتمی رپورٹ ہے، ماسٹر بلانک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تمہارا یہ منصوبہ کس پوزیشن میں ہے؟ گرے نے پوچھا۔ میں نے ڈاکٹر سنیک سے کہا تھا کہ وہ اس لڑکی فرخندہ کے ذہن پر مزید محنت کرے تاکہ فرخندہ صرف دوستی کی آڑ میں اس خاور سے ہیڈ کوارٹر کا پتہ معلوم کر لے، لیکن اب سپر چیف نے یہ معاملہ تمہارے سپرد کر دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم اس کھیل کو ہم سے زیادہ اچھے انداز میں کھیل سکتے ہو کیونکہ تم اس کھیل کے ماہر کھلاڑی ہو۔ ماسٹر بلانک نے مسکراتے ہوئے کہا، اس تعریف کا بے حد شکریہ، مجھے واقعی اب اس معاملے میں خاصے غور و فکر کے بعد قدم آگے بڑھانا ہوں گے کیونکہ یہ عام سا مشن نہیں ہے۔ تم نے ڈاکٹر سنیک سے بات کر لی ہے؟ وہ مجھے بریف کرے گا یا نہیں؟ گرے نے اس بار قدرے تشویش بھرے لہجے میں کہا، سپر چیف نے مجھے کہا تھا کہ میں ڈاکٹر سنیک کو تمہارے ساتھ پاکیشیا جانے کا کہہ دوں، وہاں جا کر تم اس آدمی خاور کو اغوا کر کے ڈاکٹر سنیک کے حوالے کرو گے، اور ڈاکٹر سنیک اپنی مہارت سے اس کے ذہن میں موجود ساری معلومات حاصل کرے گا۔ اس طرح تم آسانی سے اور فوری یہ فائل حاصل کر سکو گے جس پر میں نے ڈاکٹر سنیک کو حکم دے دیا ہے کہ وہ پاکیشیا جانے کے لیے تیار رہے، اور اس نے تمہارا ہر حکم بلا کسی چوں چراں کے ماننا ہے، اور اب وہ تمہارا منتظر ہے۔ ماسٹر بلانک نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ فائل پڑھنے سے پہلے میرا واقعی یہی پروگرام تھا، لیکن اس فائل میں عمران کا ذکر موجود ہے، اور جہاں عمران موجود ہو وہاں معاملات اس انداز میں آگے نہیں بڑھتے جیسے ہم چاہیں، اس لیے پہلے مجھے اس عمران کا خاتمہ کرنا ہوگا، پھر ہم آسانی سے اپنا مشن مکمل کر لیں گے۔ بہرحال ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت، میں ڈاکٹر سنیک سے مل لوں گا، اور تم یقین کرو یہ فائل زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے میں تمہارے پاس پہنچ جائے گی، گرے نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر رکھی ہوئی شراب کی بوتل اٹھائی اور اسے منہ سے لگا لیا، اور اس وقت اسے منہ سے ہٹایا جب بوتل میں موجود شراب کا آخری قطرہ تک اس کے حلق سے نیچے نہ اتر گیا۔ اوکے، گڈ بائے، گرے نے خالی بوتل میز پر رکھتے ہوئے کہا، اور اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے فائٹ پلس۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بلیک زیرو دانش منزل کے آپریشن روم میں کرسی پر بیٹھا اس طرح پہلو بدل رہا تھا جیسے انتہائی بے چین ہو۔ اس کے چہرے پر شکنیں نمایاں تھی، اس کی نظریں بار بار فون کی طرف اٹھ رہی تھی لیکن فون خاموش تھا۔ عمران پر انتہائی خوفناک قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا اور وہ اس وقت اسپیشل ہسپتال میں تھا۔ وہ اپنی خصوصی ساخت کی کار کی وجہ سے ہلاک ہونے سے بچ گیا تھا۔ اس کی کار پر اس وقت انتہائی خوفناک بم مارا گیا تھا جب وہ ایک ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ میں کار موڑ رہا تھا۔ بم کار کے عقبی حصے سے ٹکرایا تھا اور کار فضا میں اٹھتی ہوئی نیچے گری تھی اور مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی، لیکن خصوصی ساخت کی وجہ سے کار درمیان سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی اور عمران جو ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا کار کے اگلے حصے سمیت اڑتا ہوا سائیڈ دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ عمران شدید زخمی ہوا تھا لیکن بہرحال اسے سٹی ہسپتال پہنچا دیا گیا جہاں ایک ڈاکٹر نے اسے پہچان لیا تھا اور پھر سر سلطان کو اطلاع دی گئی۔ سر سلطان نے اسپیشل ہسپتال کے ڈاکٹر صدیقی سے بات کی اور عمران کو فوری طور پر سٹی ہسپتال سے اسپیشل ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خصوصی ساخت کی اسپورٹس کار کی وجہ سے اس قدر خوفناک حادثے کے باوجود عمران کو شدید چوٹیں تو ضرور آئی تھیں لیکن کوئی فریکچر نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی حالت چونکہ خاصی خستہ تھی اس لیے ڈاکٹر صدیقی نے اسے اسپیشل وارڈ میں منتقل کر دیا تھا، اور جب سر سلطان نے بلیک زیرو کو اطلاع دی تو بلیک زیرو کے اسپیشل ہسپتال فون کرنے پر ڈاکٹر صدیقی نے اسے بتایا کہ عمران کو کم از کم 15 روز تک ہر صورت میں ہسپتال رہنا ہوگا تاکہ وہ پوری طرح فٹ ہو سکے۔ بلیک زیرو نے جولیا کو فون کر کے اسے عمران کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ یہ حکم دے دیا تھا کہ وہ سیکرٹ سروس کو ان لوگوں کو ٹریس کرنے پر لگا دے جنہوں نے اس انداز میں عمران پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ لیکن آج حادثے کو دوسرا روز تھا لیکن ابھی تک کہیں سے بھی کوئی کلو نہ مل سکا تھا۔ وہ بے چینی سے حملہ کرنے والوں کے بارے میں کسی کلو کی اطلاع کا منتظر تھا کہ فون کی گھنٹی اچانک بج اٹھی تو بلیک زیرو بے اختیار اچھل پڑا۔
اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ صدیقی بول رہا ہوں چیف۔ دوسری طرف سے صدیقی کی مؤدبانہ آواز سنائی دی تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ سر، خاور اپنے فلیٹ سے غائب ہو چکا ہے۔ کل اس کی ملاقات ایک ہوٹل میں فرخندہ سے ہوئی۔ ہم اس کی نگرانی کر رہے تھے، پھر وہ فرخندہ کے ساتھ اپنے فلیٹ پر آ گیا۔ فرخندہ 1 گھنٹے کے بعد اکیلی واپس چلی گئی اور نعمانی نے اس کی نگرانی کی۔ فرخندہ کے پیچھے کوئی اور آدمی نہیں تھا اور فرخندہ سیدھی اپنے فلیٹ پر چلی گئی۔ میں نے فون پر خاور سے بات کی تو خاور نے بتایا کہ فرخندہ اس سے عام باتیں کرتی رہی ہے، لیکن اس کا انداز بڑا عجیب سا تھا۔ وہ کوئی بات کرتے کرتے اچانک پہلے سے یکسر مختلف بات شروع کر دیتی تھی۔ خاور کے مطابق فرخندہ ذہنی طور پر ڈپریشن میں لگتی تھی۔ وہ دوسرے روز ملنے کا کہہ کر واپس چلی گئی تھی۔ ہم رات تک خاور اور فرخندہ دونوں کو چیک کرتے رہے۔ وہ دونوں اپنے اپنے فلیٹس میں تھے۔ آج صبح میں نے خاور کو فون کیا تو فلیٹ سے فون اٹینڈ نہیں کیا گیا۔ میں اس کے فلیٹ پر گیا تو فلیٹ لاکڈ تھا۔ میں نے ٹرانسمیٹر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ٹرانسمیٹر کال بھی اٹینڈ نہیں کی گئی۔ خاور کی کار اس پلازا کی پارکنگ میں موجود ہے۔ ہم 4 سٹارز اسے تلاش کرنے کی بے حد کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کا کہیں سے سراغ نہیں مل سکا۔ اس لیے میں اب آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں، صدیقی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ فرخندہ کہاں ہے؟ بلیک زیرو نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ صبح اپنے فلیٹ سے نکلی اور پھر ارباب اور لیلا کی رہائش گاہ پر چلی گئی اور ابھی تک وہیں ہے۔ ویسے وہ بالکل نارمل ہے۔ اس کے انداز سے یہ ہرگز محسوس نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی تعلق خاور کی گمشدگی سے ہے، صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ خاور کو ٹریس کرو۔ ویسے تو وہ ترنے والا نہیں ہے کہ آسانی سے مجرموں کے حلق سے اتر جائے، بلیک زیرو نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو بلیک زیرو نے ریسیور رکھ دیا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ گو اس نے صدیقی سے تو یہی کہا تھا کہ خاور ترنے والا نہیں ہے، لیکن خود اس کا ذہن خاور کے بارے میں ایسی رپورٹ سن کر واقعی گھوم سا گیا تھا۔ خاور کہاں غائب ہو سکتا تھا؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اسے بہرحال خاور کے اس طرح غائب ہونے سے یہ احساس ہو گیا تھا کہ معاملات اس کی توقع سے کہیں زیادہ گھمبیر ہیں۔ پہلے عمران پر اس طرح قاتلانہ حملہ اور پھر خاور کا اس طرح غائب ہو جانا ظاہر کرتا تھا کہ کوئی خاص گروہ اپنے کام میں مصروف ہے۔ اسی لمحے اچانک فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، بلیک زیرو نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ جولیا بول رہی ہوں چیف۔ دوسری طرف سے جولیا کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ چیف، کیپٹن شکیل نے اطلاع دی ہے کہ انہوں نے خاور کو ایک اجنبی کار میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ خاور نے انہیں دیکھا لیکن اس کی آنکھوں میں ان کے لیے اجنبیت تھی۔ کیپٹن شکیل اور تنویر اکٹھے ہی ایک کار میں تھے۔ کیپٹن شکیل نے اس کار کا تعاقب کیا تو یہ کار کبیر ٹاؤن کی ایک کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ کیپٹن شکیل نے قریبی پبلک فون بوتھ سے صدیقی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس سے رابطہ نہیں ہو سکا، جس پر اس نے مجھ سے رابطہ کیا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا وہ خاور کے پیچھے کوٹھی کے اندر جائیں یا واپس اپنے کام پر چلے جائیں۔ میں نے اس لیے آپ کو کال کی ہے کہ خاور کے بارے میں آپ تک یقیناً رپورٹ پہنچ چکی ہوگی، جولیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ابھی تمہارے فون سے چند لمحے پہلے صدیقی کا فون آیا تھا۔ اس نے بتایا ہے کہ خاور رات گئے اپنے فلیٹ پر موجود تھا لیکن صبح کو جب اسے چیک کیا گیا تو وہ اپنے فلیٹ پر موجود نہیں تھا، جبکہ اس کی کار پلازا کی پارکنگ میں موجود ہے۔ صدیقی اور اس کے ساتھی خاور کو تلاش کر رہی ہیں۔ تم کیپٹن شکیل کو کہہ دو کہ وہ خاور کو ان لوگوں کی قید سے رہائی دلائیں اور جن لوگوں نے اسے اغوا کیا ہے انہیں 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچا دیں، بلیک زیرو نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے جولیا نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی بلیک زیرو نے ریسیور رکھ دیا۔ اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ان لوگوں نے خاور کو کیوں اغوا کیا ہے اور خاور کی آنکھوں میں اپنے ساتھیوں کے لیے اجنبیت کیوں ہے۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ڈاکٹر سنیک کا نام ابھرا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، کہیں ڈاکٹر سنیک کے ذریعے خاور کے ذہن کو کنٹرول تو نہیں کیا گیا، بلیک زیرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اسپیشل ہسپتال، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ X2، ڈاکٹر صدیقی سے بات کراؤ، بلیک زیرو نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، یس سر، دوسری طرف سے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی چند لمحوں کے بعد خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر صدیقی، عرض کر رہا ہوں سر۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ڈاکٹر صدیقی کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ عمران سے بات ہو سکتی ہے؟ کیا پوزیشن ہے اس کی؟ بلیک زیرو نے کہا۔ یس سر، وہ پوری طرح ہوش میں ہے لیکن سر زیادہ لمبی بات ان کے ذہن پر دباؤ بڑھا سکتی ہے، ڈاکٹر صدیقی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بات کرائیں، اس بات کا خیال رکھا جائے گا جو آپ کہہ رہی ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔
یس سر، تھینک یو سر، ہولڈ کریں سر، دوسری طرف سے ڈاکٹر صدیقی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ علی عمران MSc DSc آکسن بفضل خدا زندہ سلامت ہونے کی وجہ سے بازبان خود اور بدہان خود بول رہا ہوں۔ عمران کے لہجے میں شگفتہ پن موجود تھا، لیکن کمزوری کی وجہ سے آواز ہلکی تھی۔ X2 کیا فون سیف ہے؟ بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ ایک منٹ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو بلیک زیرو، اب کھل کر بات ہو سکتی ہے۔ چند لمحوں کے بعد عمران کی آواز سنائی دی۔ عمران صاحب، آپ کم سے کم بولیں، ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے کہ زیادہ بولنے سے آپ کے ذہن پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، بلیک زیرو نے کہا، اور پھر اس نے خاور کے فرخندہ کے ملنے اور رات کو فلیٹ سے غائب ہونے سے لے کر جولیا کے ذریعے کیپٹن شکیل کی رپورٹ کی تفصیل بتا دی، اور ساتھ ہی ڈاکٹر سنیک کے ذریعے خاور کے ذہن کو کنٹرول کرنے کے بارے میں اپنے خدشے کے بارے میں بھی بتا دیا۔ پہلے تو یہی معلوم ہوا تھا کہ وہ فرخندہ اور خاور کی دوستی کے ذریعے سیکرٹ سروس کے ممبران اور اس کے چیف کے بارے میں تفصیل جاننا چاہتے تھے۔ پھر فرخندہ گریٹ لینڈ جا کر ڈاکٹر سنیک کے ساتھ ملتی رہی ہے، اور اب شاید انہوں نے اپنا لایا عمل بدل دیا ہے۔ اب انہوں نے فرخندہ کو درمیان سے نکال کر براہ راست خاور کے ذہن کو چیک کرنا شروع کر دیا ہے، اور خاور کی اجنبیت ظاہر کرتی ہے کہ اس کا ذہن ان کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ تم فوری طور پر تمام ممبران کو رہائش گاہیں تبدیل کرنے کا حکم دے دو، اور وہ سب لوگ اس وقت تک میک اپ میں رہیں جب تک یہ لوگ قابو میں نہیں آ جاتے۔ اور سنو، تم نے دانش منزل کا خصوصی حفاظتی نظام آن رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ دانش منزل پر حملہ کریں، اور جولیا کو کہہ دو کہ وہ ان لوگوں کا جلد از جلد سراغ لگائے۔ عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، آپ آرام کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بلیک زیرو نے کہا، اور کریڈل دبا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، بلیک زیرو نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس باس، جولیا کا لہجہ مؤدبانہ ہو گیا۔ خاور کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ آپ کی کال سے چند لمحے پہلے کیپٹن شکیل کی کال آئی تھی کہ جس کوٹھی میں خاور کو لے جایا گیا تھا وہ کوٹھی خالی ملی ہے۔ کیپٹن شکیل نے پہلے وہاں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی، اور پھر وہ اندر گئے، لیکن کوٹھی خالی تھی۔ کوٹھی کے تہہ خانے بھی چیک کیے گئے ہیں، لیکن نہ ہی خاور وہاں ملا ہے اور نہ ہی کوئی اور آدمی۔ البتہ وہ کار گیراج میں موجود ہے جس میں خاور کو دیکھا گیا تھا۔ اب وہ خاور کو ارد گرد کے علاقے میں تلاش کر رہی ہیں، جولیا نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ تم تمام ممبران کو فوری طور پر ہدایات دے دو کہ وہ سب متبادل ٹھکانوں پر شفٹ ہو جائیں اور سب میک اپ میں رہیں۔ تم خود بھی ایسا ہی کرو، کیونکہ خاور کے بارے میں جو رپورٹ کیپٹن شکیل نے دی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خاور کے ذہن کو کنٹرول کر کے سیکرٹ سروس کے بارے میں تفصیل اس سے حاصل کی گئی ہوگی، اور اب جب تک یہ لوگ ٹریس ہو کر ختم نہیں ہو جاتے تم نے مجھے اسپیشل فون پر کال کرنی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے جولیا نے کہا تو بلیک زیرو نے ریسیور رکھ دیا اور اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آپریشن روم میں آیا تو اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ اس نے دانش منزل کا خصوصی حفاظتی نظام آن کر دیا تھا۔ اس نظام کے آن ہونے کے بعد کوئی مکھی بھی اس کی اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی، اور نہ ہی کوئی راکٹ، بم یا کوئی دوسری خطرناک چیز اندر پہنچ کر آن ہو سکتی تھی۔ اس لیے وہ مطمئن تھا کہ تھوڑی دیر بعد اچانک تیز سیٹی کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی سامنے دیوار پر ایک چھوٹی سی سکرین روشن ہو گئی۔ سکرین روشن ہوتے ہی سیٹی کی آواز بند ہو گئی۔ بلیک زیرو کی نظریں سکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ سکرین پر جھماکا سا ہوا اور اس کے ساتھ ہی دانش منزل کے شمال کی طرف کا بیرونی منظر سکرین پر ابھر آیا۔ سڑک کے پار پارک کے قریب ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی کار موجود تھی، جس کے باہر کھڑے دو آدمی دانش منزل کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ایک عجیب ساخت کا چپٹا سا پسٹل تھا۔ اس نے بلیک زیرو کو دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھ اونچا کیا، اور اس کے ساتھ ہی بلیک زیرو نے پسٹل سے کوئی گولی نما چیز نکل کر دانش منزل کی طرف آتی دیکھی، لیکن بلیک زیرو اطمینان بھرے انداز میں بیٹھا رہا۔ دوسرے لمحے وہ چیز دانش منزل کے وسیع صحن میں آ کر گری، اور اس کے ساتھ ہی سکرین یک لخت ایک جھماکے سے تاریک ہو گئی۔